کہ ٹاپ لیڈرشپ موجود نہیں تھی. شبلی فراز صاحب, عمر ایوب صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, دعوت ملی نہیں تھی یا گئے نہیں؟ دیکھیں, اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شبلی صاحب نے آج میڈیا سے بات کی ہے صبح, اور انہوں نے اس میں اسپیکر کو جو ہے وہ بددیانت قرار دیا ہے. انہوں نے کہا یہ کہ اسپیکر آفس کی بددیانتی ہے کہ جو انویٹیشنز ان تک بھیجے گئے تھے اس حوالے سے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر سینٹ اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی سے رابطہ کرتے, بٹ دونوں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو انویٹیشنز موصول نہیں ہوئے. سو جو انویٹیشنز, اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے ابھی کچھ مہینے پہلے اسپین کے بھی حوالے سے کہ ان کا ایک وفد آیا اور وہاں بھی اسپیکر آفس نے یہی حرکت کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے اپوزیشن لیڈرز, جو یوزلی اٹس اے کامن پریکٹس جب اس قسم کی کوئی ریسیپشن ہوتی ہے اور دعوت نامے دیے جاتے ہیں تو ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. لیکن شاہ صاحب, آپ تو اس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں نا جو اسپیکر صاحب کی کیا ہوا ہے, یا اسپیکر صاحب جس کو ہوسٹ کر رہے تھے. میں تو اس ایونٹ کی بات کر رہا ہوں جو امریکن ایمبیسی میں ہوا ہے. ایمبیسی کے حوالے سے بھی ہم نے رات پولیٹیکل کمیٹی میں جو ہے اس دن اس پہ گفتگو کی, تو اس میں یہ صاحبان جو ہے یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انویٹیشنز ور ناٹ ریسیوڈ. اوبیسلی بغیر انویٹیشن کے تو یہ وہ مطلب ہے کہ وہ محلے دی جنج تو نہیں ہوتی جہاں دل کیتا وہ جا کے شامل ہو گیا. انویٹیشن کے ساتھ ہی جانا تھا, اینڈ دے آر ایکچولی کلیمنگ کہ انویٹیشنز جو تھے وہ نہیں ملے ان کو. تو سر یہ تو پھر شیخ صاحب ایک اور تشویش کی بات نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے لیے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا, طارق فضل چودھری صاحب موجود تھے, دانیال چودھری صاحب موجود تھے, یعنی پی ایم ایل این کے لوگ موجود تھے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو نظر انداز کیا گیا, ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو بلایا ہی نہیں گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ مجھے وقت دیتے تو میں آپ کو بتاؤں جی کہ جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے انویٹیشن گئے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک ایم این اے بلکہ دو ہمارے لوگ جو ہیں عاطف خان اور ڈاکٹر امجد, ہاں یہ وہ اس میں شامل ہوئے, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ باقی لیڈرشپ کو بھی ایکسٹینڈ کیے گئے. اب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ چیک کریں یہ مس کمیونیکیشن کیا ہے, کہ اگر دو ایم این اے جن کے پاس کوئی ایسا سبسٹینشیل عہدہ بھی نہیں ہے کہ جس پہ بیٹھ کے وہ کوئی ایسی انپٹ دے سکے وہاں پہ, اگر وہ ان کو انویٹیشن آتا ہے اور وہ وہاں پہ شامل ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں ہو سکے. وہ انشاءاللہ آج اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں, وہ آپ سے شیئر کریں گے جلدی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر امجد اور عاطف خان صاحب پرسنل کیپیسٹی میں ان کو انویٹیشن نہیں آیا تھا, یا پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, یا پھر پرسنل کیپیسٹی میں گئے تھے سر یہ دونوں؟ نہیں, پرسنل کیپیسٹی تو کوئی بھی نہیں ہوتی نا ایمبیسیاں دے وچ. جب اس قسم کے لوگ آتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی پارٹی کے حوالے سے بلائے جاتے ہیں, وہ اپنے وہاں یار دوست سجن نہیں بلائے جاتے. تو اگر وہ بھی گئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی کیپیسٹی میں گئے ہیں. ہم مجھے یاد ہے لیکن آپ کی پھر سمجھ میں کیا آتا ہے سر کہ ڈاکٹر امجد کو بلایا جاتا ہے لیکن بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں یا عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں یہ لوگ ان لوگوں تک انویٹیشن پہنچتا ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے بڑا ہی تشویشناک معاملہ ہے, کیونکہ ابھی مجھے کچھ دوستوں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایمبیسی جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے بھیجے ہیں, یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وصول نہیں ہوئے. بیچ میں گڑبڑ کہاں ہوئی ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ اینڈ ویل ڈو دیٹ سون, اینڈ آپ سے ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ایک اور ڈنر بھی ہوا ہے جو عمران اگرا صاحب نے, جو کہ پی ٹی آئی نیو یارک کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور تنویر صاحب, انہوں نے ہوسٹ کیا. اس میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ شریک نہیں تھے, اس میں بھی نہیں بلایا گیا تھا؟ نہیں, اگر وہ ہوسٹ ہی پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں یہ امریکہ ہے نا, پی ٹی آئی پاکستان کی لیڈرشپ پاکستان میں ڈپلومیٹک انکلیو میں ہو رہا ہے یہ ڈنر. مجھے علم میں اس قسم کی بات نہیں ہے. میرے پاس دوسری جو آپ نے بات کی ہے وہ تو آبویسلی ہمارے علم میں ہے. تو اگر یہ کوئی پرائیویٹ ڈنر ایسا ہوسٹ ہوا ہے تو میرے وہ علم میں نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں گئے, وہ میں سے ضرور آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا. میں نے کہا یہ چیز ابھی اٹھ رہی ہے اور اس پہ کافی سارے کنسرنز ہیں, اور کنسرنز کا مطلب ہے کہ دس نیڈس ٹو بی
investigated properly what happened. We are doing that. سر ایک تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے گریز کا راستہ اختیار کیا اور وہ سی بی ایمز دے رہے تھے. یہ نہیں پاکستان کی مقتدرہ کو بتانا چاہتے کہ ہم امریکیوں سے لابنگ کر رہے ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں. اس طرح کا تاثر نہ دینے کے لیے مجموعی طور پر گریز کا راستہ اختیار کیا گیا ہے. یہ ایک بحث اس وقت یہ چل رہی ہے, آپ یقیناً اس کو ڈینائی کر دیں گے؟ میں یقیناً اس کو اس لیے ڈینائی کروں گا کہ یہ فضول بات ہے اور یہ تھرڈ کلاس قسم کا وہ ایک نیریٹو ہے. اس لیے کہ جب ہماری پارٹی آفیشلی جو ہے وہ اپنے ڈوسیئرز جو ہے جو خان صاحب نے خط چیف جسٹس کو لکھا تھا وہ ہماری ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کمیٹی ہر ایمبیسڈر کو دے کے آئی ہے, جس میں امریکن ایمبیسڈر بھی شامل ہیں, ان کی ایمبیسی بھی شامل ہے, اور اس میں تمام ایٹراسٹیز اور تمام قتال اور تمام گرفتاریوں کا اور تمام ہیومن رائٹس وائلیشن کا ذکر ہے. جب ہمارا ڈائسپورا جو ہے وہ اس حوالے سے اتنا زیادہ ایکٹیو ہے تو آپ کیوں یہ سمجھیں گے کہ ہمارے لوگ نہیں ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی مس کمیونیکیشن ہے یہ بڑی گریو قسم کی کوئی کانسپریسی ہے. انشاءاللہ we'll get to it کہ اس میں کس کی ذمہ داری ہے اور یہ کس نے کیا اور کیوں کیا اور کیوں یہ چیزیں نہیں ہوئی. مگر اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے بھی یہ امپریشن دینا کہ سی بی ایمز ہیں اور ہم ان کو ملنا نہیں چاہتے, یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس لیے نہ ملا ہو کہ آج کل یہ جو مائن اینڈ منرل بل کے حوالے سے کنٹروورسیز ہے, جس بل کو ہم نے عمران خان صاحب کی اجازت سے, مشاورت سے اور اعتماد سے مشروط کر دیا ہے کہ خان صاحب اجازت دیں گے, تو اس پہ سوشل میڈیا پہ وہ بتاتے ہیں کہ جی شاید امریکنز کے حوالے سے یہ ساری چیز. تو ہو سکتا ہے کوئی اس حوالے سے ان کے ساتھ نظر نہ آنا چاہتا ہو کہ بھائی یہ کل ہی سوشل میڈیا جڑا آج کہہ رہا ہے کہ تسی کیوں نہیں گئے ملن واسطے, یہی کہہ اچھا پھر تسی مائنز بیچن واسطے گئے سو, تسی ایسے امریکہ دے حوالے کرنے واسطے گئے سو. ہو سکتا ہے کسی کا یہ سٹانس بھی ہو, بٹ یہ ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا. شیخ صاحب, مائنز اینڈ منرل بلز کا آپ نے ذکر کیا, اس میں کیا ایشو کیا ہے جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے؟ مجموعی طور پر آپ نوٹ لینا چاہتے ہیں ان کی, یا اس میں کچھ ایسی کنٹروورشل چیزیں ہیں جو آپ ڈسکس کر کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے نمائندے کریں گے. ہم تو بحیثیت پارٹی اس بل کے اوپر پولیٹیکل پارٹی اپنی فائنڈنگ دے چکی ہے, پولیٹیکل کمیٹی, اور فائنڈنگ یہی ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر, عمران خان کی مشاورت کے بغیر بل پاس نہیں ہوگا. یہ ہم نے فائنل کر کے تو ہم نے ان کو, حکومت کو جو ہے اپنی, ان کو بتا دیا ہے اور انہوں نے اسے ایگری کیا ہے اور وہ جا کے خان سے شیئر کر لیں گے. آج یا کل میں علی بن گنڈا پور صاحب کی عمران خان سے ملاقات کا کوئی امکان موجود ہے؟ آج بھی ہم سن رہے تھے کہ شاید آج ملاقات ہو جائے گا, آج کل میں ملاقات ہونے والی ہے؟ آج تو پھر نہیں ہو سکی نا جی, تو آج والا تو کام گیا. تو کل وہ کوشش کر رہے ہیں, کل پرسوں شاید ان کو ملاقات, کیونکہ ان کو بھی عدالتوں کے احکامات کے باوجود ملاقات میں جو ہے وہ آسانی نہیں ہے, اس لیے ان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. He's trying کہ ان کی کل پرسوں ملاقات ہو جائے. ویسے they wanted today, but I think شیخ صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت صرف ایک ہی چیز میں الجھ کے رہ گئی ہے اور پوری توانائیاں ایک چیز پہ لگی ہوئی ہے, اور وہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات, اس کا طریقہ کار, اس کی لسٹوں کا اجرا, اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینا, پھر فیصلے کرنا, خان صاحب سے ملاقات کے لیے ان سے اپروول لے کر آنا, وہ پھر بنا کر وہ پھر جیل حکام تک پہنچانا. یہ پورا پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ اس کے عمل کی انجام دہی کے لیے پی ٹی آئی کی پوری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں. روزانہ آپ ایک لسٹ بنا دیتے ہیں, اگلے دن ملاقات ہونی ہوتی ہے, ملاقات ہوتی نہیں ہے, پھر اگلی مرتبہ نئی لسٹ بن جاتی ہے. پی ٹی آئی کیوں اتنا الجھ کے رہ گئی ہے اس سارے معاملے میں؟ نہیں, پی ٹی آئی تو الجھ کے نہیں رہے گی, مگر جب آپریشنل ہیزرڈز آئیں گی تو ان کو ریموو کرنا بھی پی ٹی آئی کا کام ہے. اب اگر وہ ملاقاتیں اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں اور عدالت کے حکم کے مطابق ہماری دی ہوئی لسٹ پہ نہیں کر رہے, تو آبویسلی ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش تو کریں گے. اس کو الجھنا تو نہیں کہیں گے, بلکہ اس کو یہ کہیں گے کہ things are being sorted out. چلیں وہ